اصل تو لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے کہ قلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ، جنہیں ہم لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، وہ بنیادی طور پہ ان کی زندگی پریکٹیکلی کیا تھی، یہ اصل میں لوگوں کو سمجھانا ہے صاحب۔ اچھا اب ذرا آپ نے یہ بتانا ہے ہمیں خاص طور پہ، اب آپ کے اسفار کا ایک سلسلہ شروع ہو رہا ہے، اس میں آپ کے مقاصد کیا تھے، کن کن بارگاہوں میں آپ نے حاضری دی، یعنی امام علی رضا علیہ السلام سے لے کر پھر مکہ پاک، مدینہ پاک اور اس کے بعد بر صغیر تک کا جو آپ کا ایک پورا سفر ہے کیا تھا، ذرا بتائیے ڈاکٹر صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیخ شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی جواں مردی کا اور عالی ہمتی کا جو خوبصورت تذکرہ چل رہا ہے، آپ نے اپنے زمانے میں جب ظاہری علماء سے بھی پڑھ لیا، ٹھیک ہے، والدین سے بھی تربیت حاصل کر لی، ٹھیک ہے۔ عبدالوہاب شورانی رحمۃ اللہ علیہ بڑا خوبصورت ایک جملہ کہتے ہیں کہ بہت سارے اولیاء نے جب ظاہری علماء اور صوفیاء سے ملاقاتیں کر لیں تو وہ صاحبان مزارات کے پاس بھی فیض لینے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ جانا ان کی عالی ہمتی کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ یعنی ظاہر بنا کر اب باطن کو جو ہے سنوارنے کے لیے جاتے ہیں۔ باطن کو حضرت بابا ابراہیم کی صحبت میں بھی آپ سنوار چکے تھے، ٹھیک ہے، لیکن مزید فیض کے منابع کو دیکھنے بھی جا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ آپ سب سے پہلے ایران کی طرف ہے۔ اچھا، امام علی رضا علیہ السلام کے مزار پر 40 دن معتکف رہے، یعنی سب سے پہلے اپنے جد کے پاس آئے، اپنے جد کے پاس، اور وہاں کہتے ہیں کہ آپ کے جو اعتکاف کی کیفیت تھی اس میں لگتا ایسے تھا کہ جیسے مسلسل سرگوشی ہو رہی ہو، واہ واہ واہ، اور بڑا تنہائی میں رہ کر ایسے لگتا تھا کہ جیسے صاحب مزار آپ کو اپنا بیٹا سمجھتے ہوئے اور اپنی آل سمجھتے ہوئے وہ روحانی فیوزات سے نواز رہے ہیں۔ جب وہاں سے خیرات آپ نے سمیٹ لیں تو انہوں نے آپ کو اشارہ کیا کہ آپ شیخ عبدالقادر جیلانی کے مزار پر بھی جائیں، آپ کا اصل انعام ان کے پاس ہے۔ یعنی یوں کہیے کہ روحانی دنیا کا دروازہ جو ہے وہ کھلوانے کے لیے اپنے جد کے پاس آئے، اب اس میں داخل ہونا شروع ہوا، اب اس میں داخل، بالکل ٹھیک ہے۔ جب آپ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں اور ان کے مزار پر معتکف ہوئے تو وہاں آپ کو پتہ ہے کہ ولایت کے جتنے بھی منابع ہیں اس میں تو کوئی شک نہیں، اس کا بڑا عروج تو ائمہ اہل بیت میں نظر آتا ہے، لیکن اس کے بعد اس کا سب سے بڑا سنگم وہ شیخ عبدالقادر جیلانی کے ہاں ایسا جمع ہوا کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ بھی فرماتے تھے کہ ہمارے بعد ہم سے بڑا شہباز بھی آنے والا ہے، تو وہ شیخ عبدالقادر جیلانی کی طرف اشارہ ہوتا تھا، ٹھیک ہے، کہ آپ دنیا میں جب آئیں گے تو پھر آپ ان کی صحبت میں گئے، ٹھیک ہے، اور وہاں سے باقاعدہ فیض لیا، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد پھر آپ کی طبیعت میں جب مزید گہرائی آنا شروع ہوئی تو فیض کی اصل منابع تو ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمینی کے فیض کو سمیٹنا۔ پھر آپ کی طبیعت میں ایک بہت گہرائی اور عشق کی اتنی کیفیتیں بڑھ گئیں کہ آپ مکہ مدینہ کی طرف متوجہ ہوئے، اور جس والہانہ انداز سے آپ حج کے لیے گئے اور سفر اس انداز سے کیا کہ قدم قدم پر جو آپ کی کیفیتیں تذکرہ نگاروں نے نوٹ کی ہیں تو وہ کہتے تھے کہ آپ ایسے ہی لگتے تھے جیسے علی بن حسین حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی کیفیت ہوتی تھی کہ خانہ کعبہ میں جا کر لبیک کا لفظ اللہ کے سامنے اپنے آپ کو حاضری کے لیے پیش کرنے کا وہ کیسے کریں گے، یہ کیفیت آپ میں بھی تھی۔ آپ بہت گریا کرتے تھے، مچل جاتے تھے، عشق کی کیفیتیں اتنی غالب آتی تھی اور بعض اوقات تو مدہوشی تک چلی جاتی تھی، ٹھیک۔ پھر آپ نے جس قلندر جیسی مشرب ہو اور پھر خانہ کعبہ کا طواف ہو اور عرفات کا میدان ہو، وہاں جس گہری کیفیتوں سے آپ نے یہ مناظر طے کیے، پھر آپ مدینہ رسول کی گئے، روضہ رسول پر بھی آپ کی جو حاضری ہے وہ آپ کا میں بعد میں اشعار بھی بیان کروں کہ اس کے اندر اتنی گہرائی تھی، آپ صرف وہاں سے سیر ہی نہیں ہو رہے بلکہ وہاں آپ نے اتنا عرصہ گزارا کہ اگلا حج بھی آپ کو کرنا نصیب ہوا، مدینہ کے در و دیوار کے ساتھ، وہاں کے ماحول کے ساتھ۔ ویسے ایک لفظ بولو، یہ جو قلندرانہ مشرب ہے آپ اس کو کہتے ہیں، یہ قلندر جو ہوتا ہے نا یہ رضا کا کنڈا ہوتا ہے، اچھا، یعنی یہ رضائے الہی اور رضائے رسول کو اس پیمانے پر ظاہر کرتا ہے اور اپنی ساری خواہشیں، اپنی ساری تمنائیں
کلندر بجوز لا الہ کچھ اپنے پاس رکھتا نہیں. اللہ اکبر. یہ علامہ اقبال بھی ترجمانی کرتے اس کیفیت کے ساتھ آپ اور پھر وہاں رہے. اذن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہیں سے ہوا, وہیں سے آپ کو ہوا اور آپ کو اجازت دی گئی کہ آئے شہباز حکم دیا گیا قلندر کہ وہاں جا کے آپ آپ نے کی ہاں تکمیل ہو گئی ہے. ٹھیک ہے. اب آپ کی تکمیل کے بعد ہم نے آپ سے دعوت و تبلیغ کا کام لینا ہے. ٹھیک ہے. تو آپ دوبارہ ہندوستان کی طرف متوجہ ہوں ٹھیک ہے. اور سندھ کے علاقے میں آپ جائیں. ٹھیک ہے. اچھا وہاں سے جانے کے بعد آپ کی طبیعت کی گہرائی دیکھیں, آپ نے دوبارہ حج کیا, ٹھیک ہے. وہ سارا ماحول دیکھا. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر حضرت غوث اعظم کے پھر مزار پر آئے. ٹھیک ہے. وہاں سے دوبارہ اجازت اور تھپکی لگوائی. واہ. اور امام علی رضا کے پاس سبحان آئے اللہ. اور وہاں سے آ کر پوری تصدیق کرا کے آپ پھر عازم سندھ ہو گئے. واہ.